السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی دعوت و تبلیغ کا معاشرے پر اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر ایک نئے معاشرے کی بنیادیں رکھیں۔ ان کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور اچھے اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشش کرتے رہے اور انہیں محبت و بھائی چارگی اور عبادت و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے۔ ایک صحابی نے آپ سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو جسے جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے۔ اسی طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے محفوظ نہ رہے۔ اسی طرح وہ ایک حدیث، وہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور فرماتے تھے آپ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرے۔ اسی طرح سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ آپ فرماتے، مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض کو قوت طاقت پہنچاتا ہے۔ آپ فرماتے، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ بات کرنا چھوڑے۔ آپ فرماتے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی ضرورت میں لگا رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے قیامت کے دکھوں میں سے کوئی ایک دکھ دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اسی طرح آپ فرماتے کہ تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا۔ آپ فرماتے، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے۔ اسی طرح آپ فرماتے، مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے، اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات کی ترغیب دیتے اور اس کے لیے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھنچنے چلے آئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے آگ سے خود کو بچاؤ۔ اور اسی کی طرح دوسری طرف آپ مانگنے سے بھی پرہیز کرنے کی تاکید کرتے، صبر کی فضیلتیں سناتے اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے زخم قرار دیتے، البتہ اس سے اس شخص کو الگ کر دیا جو بہت زیادہ مجبور ہو کر سوال کرے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر و ثواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو وحی آتی، آپ اس سے مسلمانوں کو بڑی پختگی کے ساتھ بتاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے اور مسلمان آپ کو پڑھ کر سناتے، تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہم کی صلاحیت اور سمجھ کی صلاحیت اور دعوت کے حقوق اور ذمہ داریوں کو شعور پیدا ہو جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی معنویات بلند کی اور صلاحیتوں کو عروج بخشا اور انہیں بلند ترین کردار کا مالک بنایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ نبی کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہٰذا ان کا فضل پہچانو اور ان کی پیروی کرو۔ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہی کلمہ نکلتا تو صحابہ اکرام اس طرف دوڑ پڑتے اور ہدایت کی رہنمائی کرتے۔ جو بات آپ ارشاد فرما دیتے اسے جان سے زیادہ قریب بنا دیتے۔ بس اسی طرح کی کوششوں کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف عزت سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے ایک لمبے عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد چین کا سانس لیا۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالحہ کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔